بھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنے استاد کے محترم کے ساتھ ملا اور ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سکون کا کوئی ایک سی غیر راز بتا دیں. انہوں نے بولا بیٹا اپنی سوچ بدل لو. میں نے کہا سوچ کیسے بدلی جائے؟ انہوں نے کہا اپنے تنہائی میں پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو. نام محمد کا آیا اور پھول آ گئے ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں آپ سب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو بار بار ہم کر سکتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ درود پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو درود شریف، استغفار، آیت کریمہ اور اللہ کا ذکر کرنے کا کیوں بولتا ہوں کہ وہ چیزیں جن سے مجھے سکون ملا، میری بے چینی ختم ہوئی. میں نے اپنے پیارے رب کو جانا، دیکھا، محسوس کیا. میں اسپریچولی بہت ویک تھا، میں بہت گمراہ تھا اور میں بہت گناہ گار اور بدکار قسم کا انسان تھا. میں سب سے جاہل آدمی تھا. درود شریف کی برکت مجھے لے گئی یہاں سے مدینہ شریف، اور میں جب بیٹھا ہوا تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو میرے کندھے پہ ایک انڈین آدمی نے ہاتھ رکھ کے بولا بھائی آپ وہی ہیں نا جو درود شریف پڑھتے ہیں؟ عطر کی بوتل اس نے مجھے تحفے میں دی. میرے آنسو نکلنے لگ گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب انڈیا سے ایک بندہ آ کے مجھے عطر کی بوتل گفٹ کر رہا ہے. تھوڑی دیر گزری، پشاور کے ایک صاحب ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، عبدالعزیز صاحب، وہیں پہ میری دوستی ہوئی، ان سے نمبر ایکسچینج ہوا. انہوں نے آ کے مجھے تسبیح دی. بیٹا آپ اپنی امی کے ساتھ آتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے. بیک ان دا ڈیز جب میں پیچھے گیا تو مجھے پتہ چلا، میرے گوز بمس ابھی کھڑے ہوئے، دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں اپنے دل سے کر رہا ہوں، اور کوئی ذات ہے جو مجھ سے کروا رہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ان کے صدقے یہاں پہ آئے ہو. آپ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ وسیلے جو ہے انسان بنتے ہیں، وسیلے کوئی نہ کوئی سورسز بنتے ہیں. آپ کا جو جنت میں جانے کا وسیلہ ہے وہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. آپ کی شفاعت وہ کرائیں گے. میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے، میں بہت رو رہا تھا، اور میں ہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا مجھ جیسا گناہ گار جس نے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، جس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، مجھ جیسے انسان کو اللہ نے کدھر بٹھا دیا ہے روزوں میں، اور میری اوقات کیا ہے. 4 سال ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. ہر رمضان شریف میں نے ایک دعا کی تھی اپنے رب سے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نا، جاتے ہوئے میں نے کی دعا، جب آخری طواف زیارہ ہوتی ہے تو آخر میں نے ان سے دعا کی. میں نے کہا مجھے بلاتے رہنا میرے مالک. اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے، اللہ ہمیشہ کرم کرے. 4 سال سے مجھے آخری عشرے میں مجھے اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو اب آپ اگر اپنی دلی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے. نماز قبول نہیں ہوتی اگر آپ درود نہ پڑھو، تو اس کی اتنی اہمیت ہے. اسی لالچ سے کہ اللہ اور اس کے فرشتے کریں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کتنا بڑا عمل ہے، ہم بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. زندگی بدلتے ہوئے دیکھنا، صرف 1 ہفتہ ریگولرلی ہر نماز کے بعد دن میں 100 مرتبہ درود پڑھو، پھر مجھے میسج کر کے بتانا.